ناظرین اسرائیل نے زمین تنگ کر دی ہے اور آپ یوں کہیے کہ سانس بند کر دی ہے اس ریجن کی مختلف اقوام کی، اس طرح سے ان کے اوپر اگریشن لانچ کیا جا رہا ہے، جنگیں امپوز کی جا رہی ہیں۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ ریجن کب تک سائلنٹ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ریزسٹنس جو وہ کب رسپونڈ کرے گی۔ خبر جو اس وقت سب سے بڑی آ رہی ہے کہ اسرائیل نے سیریا کے فرنٹ کے اوپر بہت بڑی ایسکیلیشن کی ہے، جیسا کہ خطرہ پایا جا رہا تھا، گولان ہائٹس کے اوپر جنگی مشقیں ہو رہی تھی، ہم نے رپورٹ کیا، تو اب اسرائیل نے جو ہیویلی اٹیک کیا ہے اس وقت سیریا کے اوپر، اور سیریا میں بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ سیریا کی سچویشن بڑی کرٹیکل ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکل گروپس جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیا ہے اسرائیلی حملوں کے جواب کے اندر، اور اس میں ایلیٹ جو اسرائیلی آفیسرز ہیں اور جو اسرائیلی سولجرز ہیں وہ نشانہ بنے ہیں، یعنی لوکل گروپس نے بندوقیں اٹھائی ہیں اور انہوں نے جا کر اٹیک کیا ہے جوابی، یعنی ادھر سے اسرائیلی فوج گھس رہی تھی اس کو کنفرنٹ کیا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر ان کی اتنی بڑی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور ساتھ اسرائیلی جو ہے وہ اپنی وہیکلز بھی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، بڑی ذلالت جب ان کو اٹھانا پڑی ہے۔ تو اوورآل جو سیریا کی سچویشن ہے وہ کرٹیکل ہو گئی ہے کہ بھئی اسٹیٹ کہاں پر ہے، الشرا کدھر ہے، دمشق کدھر ہے، کہ جب اسرائیل آ رہا ہے اور پھر اب لوکل گروپس کھڑے ہو گئے ہیں، بھئی اسٹیٹ تو نہیں ہے نا، جو ریاست کی آرمی ہوتی ہے اس نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، تو ریاست کی آرمی کدھر ہے؟ تو اب یہ لوکل گروپس ہیں جن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، عورتوں اور بچوں کو مارا جا رہا ہے، تو اس پر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، انہوں نے اب یہ بہت بڑا جوابی اٹیک کیا ہے، اور اس وقت اسرائیل کی آرٹلری شیلنگ کر رہی ہے، اس وقت جو وہ اسرائیل کے جیٹس جو ہے وہ بمبنگ کر رہے ہیں۔ تو اب الشرا کا امتحان ہے، اور سیریا یہ کہہ رہا ہے کہ عرب لیگ جو ہے وہ فوری طور پر رسپونڈ کرے اور اسرائیل کو روکے۔ اچھا، یہ سیریا کہہ رہا ہے۔ ساتھ ہی سیریا میں جو ایلوائٹس بیٹھے ہوئے ہیں کوسٹل لائن کے اوپر، تو ایلوائٹس نے آج سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہمارے پر اگر کوئی اٹیک ہوا تو اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ سیکٹیرین وائلنس وہاں پر ہو رہا ہے۔ تو ایلوائٹس کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے پر اب ایک بھی اٹیک ہوا تو اب ہم رسپونڈ کریں گے، اور ایلوائٹ ایریاز میں اور اکراس دی سیریا میجر پروٹیسٹ بھی دیکھے جا رہے ہیں، اور جو ناردرن سیریا ہے وہاں پر ایس ڈی ایف اور امریکہ جو وہ مل کر بمبنگ کر رہے ہیں، آپریشنز کر رہے ہیں۔ تو نارتھ، ساؤتھ اور کوسٹل لائن یہ سارے کا سارا اس وقت بڑی کرٹیکل سچویشن میں، اور اوورال سیریا جو ہے وہ ایک ایسے نہج پر کھڑا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسی فیلڈ اسٹیٹ بن جائے گا کہ پھر ریورسل نہیں ہوگا، یعنی اسرائیل کی جو مسلسل مداخلت ہے وہ سیریا کو ایک ایسی سچویشن کی طرف دھکیل رہی ہے کہ نیو راؤنڈ آف سول وار یہاں پر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ایک ایسی سٹیج کی طرح، ایک ایسی سچویشن کی طرف سیریا چلا جائے گا کہ پھر وہ بالکل فیلڈ اسٹیٹ ہوگی، ایک حصہ ایک لے کر بیٹھے ہوں گے، ایک حصہ ایک لے کر بیٹھے ہوں گے، ایک حصہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوگا، تو وہاں سے پھر ریورسل نہیں ہوگا، اور یہ ٹرکی کے مفادات کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، یہ سعودی عربیہ کے مفادات کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اوورال ریجن کے لیے، اور جارڈن کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، جارڈن کا بارڈر لگتا ہے، تو ان سب کے لیے پورے ریجن کی سٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہے جو سیریا میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے۔ اچھا، اسرائیل کو اگر روکا جاتا ہے تو پھر سیریا جو باقی ایشوز ہیں، الاوائٹس کے ایشوز ہیں، باقی سیکٹیرین وائلنس ہو رہا ہے، اس کو جو ہے وہ روک سکتا ہے، لیکن اسرائیل اگر مداخلت کرتا رہے گا تو پھر الشرا جو ہے یا سیریا جو ہے وہ کہیں دوسرے ایشوز پر فوکس ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ صدرن سیریا میں اسرائیل تیزی کے ساتھ جو وہ کنٹرول بڑھا رہا ہے۔ تو آج سیریا نے کہا جی عرب لیگ آ گیا ہے، تو عرب لیگ اب کیا کرے گی؟ وہ تو دیکھنا 2 سال وہ خاموش بیٹھے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ سیریا میں بھی اسرائیل گھس گیا ہے، اور ہم بار بار یہ بات آپ کے سامنے رپورٹ کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت اسرائیل جب وہ عراق کا فرنٹ جب وہ کھول سکتا ہے، تو پھر جنگ جب وہ سعودی عربیہ کے بارڈرز تک جب وہ آ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں نا کہ لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حزب اللہ جب ہتھیار ڈال دے تو اس سے اسرائیل کے حملے رک جائیں گے۔ تو سیریا میں کس نے ہتھیار اٹھائے ہیں کہ اسرائیل حملے کر رہا ہے؟ سیریا میں تو الشرا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، اسرائیل جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، تو پھر سیریا پر کیوں اٹیکس ہو رہے ہیں؟ تو اس لیے لیبنیز گورنمنٹ کو بھی بہرحال اپنا جو سٹانس ہے وہ بدلنا چاہیے، اور اس کرٹیکل صورتحال میں جب اسرائیل یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے عرب لینڈز پر قبضہ کرنا ہے اور پھر وہ روزانہ لوگوں کو مار رہا ہے، ایسے میں جو ہے وہ طاقت بڑھانے کی ضرورت ہے، اسرائیل کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اسرائیل کے سامنے سرنڈر کرنے کی۔ سیریا نے سرنڈر ہی تو کیا ہے، الشرا نے آ کر اسرائیل کو دوست ہی تو کہا ہے، تو اس کے باوجود اسرائیل نے سیریا پر رحم نہیں کھایا۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر بدھ والے دن سے انہوں نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے، اور آج پچھلے گھنٹوں میں
बहुत बड़ी एस्केलेशन वेस्ट बैंक में देखी जा रही है। इजरायली फौज वहां पर बड़े हॉरिफिक वॉर क्राइम्स कर रही है। इजरायली सेटलर जाकर अटैक कर रहे हैं, औरतें बच्चे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, घरों से उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, घर तबाह किए जा रहे हैं, और एक एक शहर में, एक एक टाउन में इजरायली सेटलर्स और इजरायली फौज घुस रही है। आफ्टर डेकेड्स, कई दहाइयों के बाद इस वक्त जब वो वेस्ट बैंक सबसे बड़ा वायलेंस देख रहा है, तो इजराइल का वायलेंस जो है वो गजा से लेकर वेस्ट बैंक से लेबनान और शाम और इराक तक भी अब उनकी नजरें हैं, और यमन, ईरान भी दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं। तो पूरा रीजन समझे कि इजराइल के वायलेंस की लिपेट में है। इजराइल जो है वो टर्की के गिर्द भी घेरा तंग कर रहा है, टर्की के मफादात के ऊपर साइप्रस में, लेबनान में, शाम में टर्की के मफादात के ऊपर जो अटैक्स कर रहा है। मुसाद ने अंदर ऑपरेशन शुरू किए हुए टर्की में। तो इजराइल का आप कह लें कि ये जो सफाकियत है वो, और जो वायलेंस है, इस वक्त हर तरफ इजराइल वायलेंस कर रहा है। तो इस पर रीजन कब तक साइलेंट रहेगा? और रीजन ने जो इतनी डिजास्टर्स अप्रोच रखी कि 2 साल उसने मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी, उसका नतीजा यह है कि इजराइल आज फिर बदमाश बनकर जब निकला है, और ये एस्टिमेट कर रहे थे कि इससे कोई अमन हो जाएगा। तो अमन का रास्ता एक ही है, और वो ये है कि सब मिलकर इजराइल को जब कन्फ्रंट करें। टाइम बहुत थोड़ा है। देखें, इजराइल इतना वायलेंस करता चला जा रहा है, तो ये इस तरह जारी तो नहीं रह सकता। इसका जवाब तो आना है। जैसे लोकल ग्रुप जो है वो खड़े हो गए हैं, तो जवाब तो आएगा। अगर स्टेट्स जवाब नहीं दे सकती तो फिर ग्रुप्स जो है वो जवाब देंगे। तो ये तमाम सूरत-ए-हाल, गजा में इजरायली जो ड्रोन्स हैं वो जाकर सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, औरतों और बच्चों को जाकर टारगेट कर रहे हैं। यानी इतना खौफनाक सूरत-ए-हाल है गजा की, और 2 साल नस्ल कुशी होती रही और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस वक्त भी अगर आप कहें तो नस्ल कुशी जारी है, नस्ल कुशी इस वक्त भी जारी है, बीमारियों के जरिए, बमबारी के जरिए। अब ड्रोन्स है वो एक नया पैटर्न है, ड्रोन्स जाकर सिविलियंस को मार रहे हैं, ठीक है ना, और स्टारवेशन के जरिए कई टूल्स हैं जिसके जरिए फलस्तीनियों को जब मारा जा रहा है। अच्छा, अब जरा सीरिया की जो डिटेल्स आ रही हैं। इसराइल का गुलान हाइट्स के ऊपर इनकी मशकें हो रही थी, और मशकें करते करते जो है वो इनके एलीट यूनिट्स जो हैं वो सीरिया में दाखिल हो गए हैं, मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर। अच्छा, एक विलेज के अंदर ये दाखिल हुए हैं, और इन्होंने वहां पर जाकर जो है वो वहां के लोगों को किडनैप करने की जब कोशिश की है, तो उस पर उनको बहुत ज़ाहिर है कि उनके प्यारों को किडनैप किया जा रहा है उनके घरों में घुसकर। तो शाम के लोग तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनके पास असलहा था, तो उन्होंने जनाब आगे से अटैक किया इसराइल के ऊपर। और इसराइल के 13 इलीट यूनिट, जो अभी इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, इलीट यूनिट के 13 जो है ऑफिसर्स और सोल्जर्स, उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, और वो क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हैं इस वक्त। 13 इलीट यूनिट्स है। ये बड़ी जलालत है जो इजराइल को देखना पड़ी है। आप देखें ना, शाम की जो आर्मी है वो तो एक गोली भी नहीं चला सकी इजराइल के जवाब में, एक पटाखा भी नहीं चला सकी, और यहां लोकल ग्रुप्स ने 13 इलीट यूनिट्स को निशाना बना दिया है। तो जनाब क्या हुआ कि ये जो अपनी व्हीकल्स लेकर गए थे वो भी ये वहां पर छोड़कर भागे हैं, बाकी अपना इक्विपमेंट्स वहां पर छोड़कर भागे हैं, और ये अपने इलीट ऑफिसर्स को स्ट्रेचर पर उठाकर वहां से इनको भागना पड़ा है। और फिर उस विलेज पर जाकर इन्होंने जब बमबारी की है, तो ये इनको इतनी बड़ी जलालत जो है वो सामना करना पड़ी है। तो अब यहां पर दमिश्क को देखिए, सेंट्रल अथॉरिटी होना चाहिए ना, और ये अच्छा है, सीरिया की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है कि उनका एक सदर हो, एक सेंट्रल अथॉरिटी हो यानी दमिश्क, और वो बॉर्डर सिक्योरिटी देख रहा हो, वो स्टेबिलिटी को देख रहा हो। तो यहां तो दमिश्क कहीं भी नहीं है, यहां तो सीरियन आर्मी कहीं भी नहीं है। मतलब इजराइल घुस रहा है, लोगों को मार रहा है, किडनैप कर रहा है, औरतों और बच्चों को उठाकर जा रहा है, और अल-शरा साहब जब खामोश बैठे हुए हैं। तो इसलिए अब बिल्कुल लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और इस वक्त भी इजराइल की जो बमबारी है वो जारी है। जो जमीनी फौज आई थी उसका यह हशर हुआ है। तो 13 इलीट इजरायली ट्रूप्स wounded in confrontation in southern Syria। 13 इजरायली ट्रूप्स जो है वो इसमें शदीद निशाना बने हैं, और सीरिया का जो विलेज है बेतेजीन जो है, यहां पर ये दाखिल हुए हैं जहां पर इनको ये निशाना बनाया गया है, जिसमें से 3 जो है वो क्रिटिकली वुंडेड है, यानी उनके बचने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। और ये कैसे हुआ है? कन्फ्रंटेशन विद लोकल्स के साथ ये आगे उन्होंने कन्फ्रंट किया है। ये वहां पर गए थे डिटेन करने के लिए, अबडक्ट करने के लिए टू सेवरल इंडिविजुअल्स, और इल्जाम इन्होंने ये लगाया कि ये दहशतगर्द हैं यहां पर, तो उनको हम किडनैप, उनको उठाने के लिए आए हुए हैं। तो यानी आप देखिए कि सीरियन टेरिटरी पर इजराइल बता रहा है कि ये दहशतगर्द है, इसको हम पकड़कर उठा के लेकर जाएंगे। यानी फिर सीरिया तो एज अ कंट्री रहा ही ना,
اس کی جو ٹیریٹری ہے، اس کے جو سٹیزنز ہیں، اس پر اسرائیل اپنا قانون اپلائی کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اور وہ خود آ کر اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. تو سیرین ٹیریٹری پر اسرائیلی لا اپلائی ہو رہا ہے، تو پھر سیریا تو ایز اے کنٹری رہا ہی نہ. تو یہ جو ولیج ہے یہ دمشق سے زیادہ دور نہیں ہے، یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. اور گن فائر بروک آؤٹ ود لوکلز فورسنگ اے وڈرال، یعنی اسرائیل کو مجبور ہونا پڑا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، ان کے ایلیٹ اور ٹرینڈ یونٹس جا رہے ہیں اور آگے سے لوکلز نے اٹیک کیا ہے، جواب دیا ہے، تو ان کو مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑا ہے. حالانکہ ان کے ڈرونز اور وہ ساری سرویلنس بھی اوپر سے ہو رہی ہوتی ہے، ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا ہے ایلیٹ یونٹس کو. تو یہ ہے ان کی ٹوٹل اوقات جب آگے سے ان پر جواب دیا جاتا ہے. ویسے یہ شیر ہیں، ویسے یہ ہر جگہ پر شیر ہے، لیکن جب ان پر جواب دیا جاتا ہے تو ان کی ٹوٹل اوقات یہ ہے. پھر ان کے ایلیٹ بھی ایسے بھاگتے ہیں اور اتنا زیادہ ان کا نقصان ہوا ہے. پھر وہاں پر یہ ہموی جو وہیکلز ہیں وہ یہ لے کر گئے تھے، وہ بھی چھوڑ کر ان کو بھاگنا پڑی ہیں، اور بعد میں ان وہیکلز کے اوپر انہوں نے بمباری کر کے ان کو جو ہے ڈسٹرائے کیا ہے. اور اس میں 2 آفیسر جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں اور باقی سولجرز ہیں. ٹھیک ہے، 2 آفیسرز. تو الجزیرہ نے لکھا ہے اسرائیل بومب سیریا اینڈ غزہ آفٹر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ان آکوپائڈ ویسٹ بینک. تو ہر طرف اسرائیل کا جو آپ کہہ لیں کہ مظالم ہیں وہ ہیں، ہر طرف اسرائیل کا وائلنس بھگت رہا ہے ریجن. ویمن اینڈ چلڈرن امانگ دا بیت جین کیجویلٹیز، وہاں پر جو انہوں نے پھر بمباری کی ہے اور جو اندھا دھند جا کر پھر اٹیک کیا ہے، عورتیں اور بچے اس کے اندر شہید ہوئے ہیں. 25 جو کیجویلٹیز ہیں وہ اس ولیج میں ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ ملبے تلے بھی دبے ہوئے ہیں. رپورٹس کے مطابق اسرائیل جو ہے وہ کنٹینیوسلی اگریشن کر رہا ہے، کنٹینیوسلی وہاں پر اگریشن کر رہا ہے، اور ایک پورا پیٹرن ہے. اور سیرین اتھارٹیز بھی اب اس بات کو کنفرم کر رہی ہیں کہ ایک پیٹرن کے تحت ایک سسٹمیٹک طریقے سے صدرن سیریا پر اسرائیل اپنا کنٹرول جب وہ بڑھا رہا ہے. اس کے جو ملٹری اگریشن ہے وہ صدرن سیریا پر پرسسٹنٹ نظر آ رہا ہے، ایک پیٹرن کے تحت جب وہ نظر آ رہا ہے. اور اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اکراس دی صدرن سیریا وہ اپنا اٹیکس اور اپنے اگریشن جب وہ جاری رکھے، اور انڈر دی پروٹیکٹس آف کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ سیکورٹی. اور جواز کیا ہے کہ ہم ٹیررزم سے لڑ رہے ہیں، ہم داعش سے لڑ رہے ہیں، ہم فلاں سے لڑ رہے ہیں، اور ہم جب سیکورٹی یہاں پر کر رہے ہیں. اور ریپیٹڈ گراؤنڈ ریڈز ہیں. اب دیکھیں نا، الشرع خاموش بیٹھا رہا، عرب لیگ خاموش بیٹھی رہی، ترکی خاموش بیٹھا رہا، سعودی عربیہ قطر خاموش بیٹھا رہا. اب انہوں نے کیا کیا ہے، وہ آگے بڑھتے رہے، اپنا انفراسٹرکچر بنا لیا. آج یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ وہ تو ریپیٹڈ گراؤنڈ ریڈز کر رہے ہیں، یعنی وہ مسلسل ان کی زمینی فوج آگے بڑھ رہی ہے، خندقیں بنا رہی ہے، اونچی جگہوں پر پوزیشن لے رہی ہے، پیچھے سپلائی لائن کنیکٹ کر رہی ہے. تو یہ پہلے سوئے ہوئے تھے، آج ان کو اچانک جب وہ یاد آیا کہ وہ تو ایک پیٹرن کے تحت پورے صدرن سیریا پر قبضہ کر رہے ہیں. تو ایئر اور آرٹلری جو فائر ہے اس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، ڈیٹینمنٹ کی جا رہی ہے، ابڈکشنز کی جا رہی ہے سیریا کے لوگوں کی، اور سیریس بریچ آف سیرین سوورینٹی ہے. یہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے وہاں پر جا کر. تو آپ دیکھیے کہ کب تک لوگ برداشت کرتے رہیں گے. مطلب سٹیٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اسرائیل آتا ہے، اس کی فوج آ رہی ہے، اسی طرح سے ہو رہا ہے. جو آج یہ آیا ہے نا، ان کو آگے سے انہوں نے جواب دیا ہے، یہ روٹین میں آ رہے ہیں رپورٹس کے مطابق، اور وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں. اب ان کے صبر کا پیمانہ لیبریز ہوا ہے اور ان کے پاس ہتھیار ہوں گے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، اٹیک کر دیا. تو سویلینز جو ہے وہ ان کا جو نمبرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، ان کی شہادتوں کے، ان کے زخمی ہونے کے، ابڈکشنز کے، ڈیمیج کیا جا رہا ہے گھروں کو. اور اسرائیل کے یہ تمام اقدامات انسٹیبلٹی کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں. دیکھنا، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے، کڈنیپ کیا جا رہا ہے، اور گھروں کو ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. سو انکریزنگ والیٹائل سٹیٹ ان دا سیرین ساؤتھ، یعنی پورا صدرن سیریا جب وہ ایک والیٹائل سچویشن کے اندر جب وہ چلا گیا ہے. اور ابھی کیا ہوا ہے کہ اسرائیلی سیٹلر جب وہ داخل ہو گئے ہیں، آپ اندازہ کریں. تو الشرع اپنی پوزیشن کو اور زیادہ کمپرومائز کر رہا ہے، اسرائیلی سیٹلرز بھی اب ادھر داخل ہو رہے ہیں. سو اسرائیلی فورسز ٹارگٹس کوئنترا کنٹری سائڈ اینڈ شیلنگ کر رہے ہیں، آرٹلری راؤنڈ جو ہے وہ وہاں پر وہ کر رہے ہیں. اسرائیلی ملٹری وہیکلز ایڈوانس نیئر بتنا ولیج. تو یعنی اس وقت جنگ آلموسٹ، اس کو آپ جنگ ہی کہیں گے نا. ضروری تو نہیں کہ بڑی تعداد میں فوجیں لڑے تو جنگ، بھائی ان کی فوج ان کے ولیجز میں داخل ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، آرٹلری اٹیکس کر رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں. تو یہ شام کی جنگ ہے جو اسرائیل نے چھیڑ رکھی ہے. تو مختلف ولیجز میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جو فوج ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. تو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں سے بالکل وڈرا نہیں کرے گا، اور یہ وہ چیز ہے
to further deteriorate and instability in the region. تو یہ جو اسرائیل کا سٹانس ہے کہ ہم یہاں سے withdraw نہیں کریں گے شام کی لینڈ سے، ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، تو یہ وہ چیز ہے کہ پورے ریجن کو یہ ڈسٹیبلائزیشن کی طرف دھکیل رہی ہے۔ الجزیرہ نے لکھا ہے کہ اسرائیل اس موقع کو ایک اپرچونٹی دیکھ رہا ہے، اس صورتحال کو، سیریا کی انسٹیبلٹی کو وہ فیول کر رہا ہے اور اس انسٹیبلٹی کو وہ اپنے لیے اپرچونٹی دیکھ رہا ہے۔ اسرائیل میں بھی سیزنگ چانس ٹو امپوز نیو سیکورٹی زون ان صدرن سیریا۔ اسرائیل کا سیریا میں الجزیرہ کے مطابق ڈبل ویژن ہے، دو مختلف اس کے ارادے ہیں، اور ایک تو سیریا کی جو انسٹیبلٹی ہے اس کو وہ اپرچونٹی دیکھ رہا ہے تاکہ وہ اپنا گریٹر ملٹری فورس جو ہے اس کو اسرٹ کر سکے، مزید لینڈ کے اوپر جب وہ قبضہ کر سکے، اور جتنا زیادہ انریسٹ ہوگا سیریا کے اندر، جتنا زیادہ انسٹیبلٹی ہوگی، اتنا زیادہ اسرائیل کا کام جب وہ آسان ہوگا۔ اور اٹ گوز اکراس دا بورڈ، غزہ، ویسٹ بینک، لیبنن، سیریا۔ تو اسرائیل ایک کائنڈ آف فلسفی اور اسٹریٹجی یہ اپنا چکا ہے کہ ہم جتنا زیادہ کنٹرول کریں گے اتنا زیادہ جو وہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ سو اسرائیلی اینالسٹ نے کہا کہ اسرائیل should be very careful when confronting سیریا، سیریا سے کنفرنٹ کرتے ہوئے اسرائیل کو ذرا دھیان بھی برتنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ تو لوکلز نے حال کیا ہے، اگر الشرا نے پہلے ہی تھوڑا سا سٹانس لیا ہوتا تو اسرائیل یہ سارا کچھ نہ کر سکتا۔ تو ادھر اب سیریا یہ کہہ رہا ہے، دمشق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فل فلیج وار کرائم ہے، اور عرب لیگ فوری طور پر حرکت میں آئے اور سیکورٹی کاؤنسل فوری طور پر حرکت میں آئے، اور اسرائیل سے بیت جین انکرین از اے فل فلیج وار کرائم، اور سٹیبلٹی ان دا ریجن خطرے میں ہے، پورا ریجن خطرے میں ہے اسرائیل کے اقدامات کی وجہ سے، اور یہ سسٹمیٹک پالیسی ہے سیریا کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور یہ اگریشن ہے اور ریالٹی بائی فورس امپوز کرنے کی جب وہ کوشش ہے۔ سیکورٹی کاؤنسل اور عرب لیگ جب وہ امیجیٹ ایکشن لے تو لے بھئی، عرب لیگ امیجیٹ ایکشن، غزہ پر تو اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، لیبنن پر اور شام اس پر، یمن پر اور ایران پر تو کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یمن بھی تو بھئی عرب ہے نا، تو عرب مارے جا رہے ہیں، عرب لینڈ پر اسرائیل مزید قبضہ کر رہا ہے، اور عرب لیگ کہاں پر ہے فی الحال پتہ نہیں ہے۔ تو اب سیریا کہہ رہا ہے جی عرب لیگ فوری طور پر ایکشن لے، تو لے بھئی ایکشن، اس کو کون کہہ رہا ہے کہ ایکشن نہ لے، لیکن لے ایکشن نا، بات یہ ہے کہ وہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے، دیکھیں سیریا بہت امپورٹنٹ ہے ٹرکی کے لیے اور سعودی عربیہ اور قطر، ان سب کے لیے۔ سیریا ڈسٹیبلائز ہوا تو سمجھے عراق بھی ڈسٹیبلائز ہوا، تو اور پھر اسرائیل ایک مقصد کے تحت آ رہا ہے نا، اس کا مقصد ہی سب کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے، گریٹر اسرائیل بنانا اس کا مقصد ہے۔ تو بہرحال اب اوپر سے لیبنیز گورنمنٹ اس ماحول میں کہہ رہی ہے کہ ڈسارم ہو جاؤ اور سرنڈر کر دو اسرائیل کے ساتھ، اس ماحول میں تو کون ان کی بات مانے گا؟ سب یہی مانیں گے کہ یہ امریکہ کے نمائندے یہاں پر انسٹال کیے گئے ہیں، کون ان کو ایک پھر ایسی گورنمنٹ مانے گا جو لیبنن کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے؟ سب یہی پھر کہیں گے کہ یہ اسرائیلی مفاد کے لیے چاہتے نہ چاہتے ہوئے کام کر رہی ہے، یا یہ ریالٹی سے ہی اتنا دور ہے۔ اس ماحول میں جب شام کہہ رہا ہے اسرائیل ہمارا دوست ہے اور نتنیاہو ہمارا دوست ہے اور حزب اللہ ہماری کامن اور ایران ہمارا کامن اینیمی ہے، اور الشرا کو لانے کا کریڈٹ نتنیاہو نے لیا، اور الشرا کو امریکہ اور یورپ اور یوکرین اور یہ سارے سپورٹ کر کے لے کر آئے، اس کو بھی نہیں بخش رہا اسرائیل، تو لیبنن کو بخشے گا؟ تو لیبنیز گورنمنٹ کو بھی بہرحال ایک بار پھر دھیان دینا چاہیے اپنے سٹانس پر۔ ادھر ایلوائز کھڑے ہو گئے اور اینی اٹیک آن اس ول ناٹ گو ان آنسرڈ۔ اب دیکھیں نا، پورا سیریا ایک ایسی صورتحال کی طرف چلا جائے گا، ایک فیلڈ اسٹیٹ اور کئی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی جو اسٹیٹ بھی نہیں ہوگی۔ الشرا دمشق میں بیٹھا ہوگا، ادھر کوئی اور بیٹھا ہوگا، نارتھ میں ایس ڈی ایف بیٹھی ہوگی، ساؤتھ میں اسرائیل بیٹھا ہوگا، یہ سیریا بچے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی اسرائیل کا بنیادی مقصد ہے یہاں پر۔ اب ایلوائٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بہت زیادہ سیکٹیرین وائلنس ہو رہا ہے، اور اب اگر ہمارے پر اٹیک ہوا تو ہم بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور انہوں نے پھر کہا کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن بھی ہمیں ملنا چاہیے، اور یہ بہت ساری انہوں نے ڈیمانڈز رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تھاؤزنڈز آف سیولینز جو ہیں وہ ڈیٹین کیے جا چکے ہیں، تھاؤزنڈز آف سیولینز، ان کو جب ریلیز کیا جائے، اگر یہ ساری ہماری ڈیمانڈز نہیں مانی جاتی تو پھر ہم بھی جواب دینے جا رہے ہیں۔ تو دا ایرا آف سائلنس اینڈ سبمیشن از اینڈڈ، کہ یہ خاموشی جو ہے یہ اب اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ So any attack on the Alawite community will not go unanswered، اور ایک سینٹرلائزڈ پولیٹیکل سسٹم یہ بھی ہم قبول نہیں کریں گے، اور جو مائنورٹیز ہیں سیریا میں بشار الاسد کے بعد ان پر ریپیٹڈلی اٹیکس ہوئے ہیں، وائڈ سپریڈ میسیکر ہوا ہے، یہ تمام رپورٹس میں آ چکا ہے، ان کو مارا گیا ہے بے دردی سے، جو ہے وہ مارا گیا ہے، ایلوائٹس کو بھی اور باقی مائنورٹیز کو بھی۔ ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں، اور اس پر سیرین کی جو فورسز ہیں انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے، ہومس میں، ہما میں،
ٹھیک ہے نا, سیریا کی کوسٹل لائن پر, تو اس کا بھی غصہ ہے. یہ ابھی پچھلے 24 گھنٹوں کی صورتحال ہے. لارج پروٹیسٹ ہے وہ ایلوائٹ میجورٹی ایریا میں ہوئے ہیں جہاں پر کریک ڈاؤن جب وہ کیا گیا, جس کے بعد یہ رد عمل آ رہا ہے. لتاکیہ میں, تارتس میں, ہومس میں, باقی سینٹرل پروونسز کے اندر یہ سارا وہاں پر پروٹیسٹ بھی ساتھ ساتھ جب ہو رہے ہیں. تو وائڈ اسپریڈ ڈسکریمنیشن اینڈ سیکٹیرین وائلنس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ فیس کر رہے ہیں. تو یہ یہاں کی صورتحال ہوگی. آپ ذرا دیکھیے کہ ویسٹ بینک میں ہارفک کرائمز اسرائیل کر رہا ہے, ہارفک. یہ ویسٹ بینک کو بھی اب غزہ بنانے جا رہا ہے, اور پچھلے کئی مہینوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ویسٹ بینک میں ان کے ارادے کیا ہیں, منصوبے کیا ہیں, اور ایک کنٹینیوس ایتھنک کلینزنگ وہاں پر ہو رہی ہے جس میں اب بہت ایسکلیشن آ گئی ہے اس بدھ سے, اور آج انہوں نے مزید ایسکلیٹ کیا ہے. ریڈز, کنفرنٹیشنز, سیٹلر اٹیکس ایسکلیٹ اکراس ویسٹ بینک. اسرائیلی فوج اور سیٹلر بھی بیسیکلی فوج ہی ہے, اور کلونیل پلے بک کے اندر سیٹلرز کو استعمال کیا جاتا ہے ایکسپینشن کے لیے. پکڑا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ابڈکٹ کیا جا رہا ہے, زخمی کیا جا رہا ہے. کنفرنٹیشن بروک آؤٹ. اب آگے سے فلسطینیوں نے بھی جواب دینا شروع کر دیا, تو فلسطینی یوتھ نے ڈیفرنٹ ٹاؤنز میں اور ولیجز میں آگے سے رسپونڈ کیا ہے. اسرائیلی آکوپیشن نے جو ہے وہ انٹینسیفائی کر دیا ہے اپنی وائڈ اسپریڈ جو کیمپین ہے ریڈز کی, arrest کی across multiple areas of the West Bank. Confrontation erupt in the Silvat as settlers and Israeli occupied forces advance. تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں, تو آگے سے اب فلسطینیوں نے بھی جواب دینا شروع کیا ہے. A group of settlers جو ہے وہ ایسٹ آف رام اللہ میں انہوں نے اٹیک کیا, دوسری طرف جو اسرائیلی فوج نے جب وہ وہاں پر اٹیک کیا, اور پھر ایک جگہ پر انہوں نے 2 بچوں کو جب وہ اریسٹ کیا, بچوں کو بھی وہ گھروں سے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. پھر نیبلس کے اندر ان کی فوج اور سیٹلر جب وہ داخل ہوئے, آپریشنز کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, ملٹری پریزنس کو اس ایریا میں انٹینسیفائی کیا جا رہا ہے, اور پھر توبس میں, جینن میں ڈسٹرکشن ہو رہی ہے اور ملٹری ایگریشن ہو رہا ہے. اب وائڈ اسپریڈ جو سرچ ہے وہ کی جا رہی ہے گھروں میں گھس کر, اور ہوم انویژنز کی جا رہی ہیں, باقاعدہ وہ گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پر انہوں نے گھروں سے نکال کر ان کو ملٹری ایریا بنا دیا ہے. ایکسپلوژن سنے گئے ہیں, فلیئرز گرتے ہوئے نظر آئے ہیں ان جنین اینڈ کلکیلیا. ایکسپلوژنز ور ہرڈ ان کلکیلیا نیئر جنین, اور اوپر سے فلیئرز بھی گرا گئے ہیں کہ یہاں سے جب نکل جاؤ. اور ڈیفرنٹ ٹاؤنز میں وہ نام بتا رہے ہیں کہ ہیبلا میں اور کفین میں یہاں پر بھی ملٹری ایکٹیویٹی دیکھی گئی ہے. تلکرام میں فلیئر جب دیکھے گئے ہیں, ساؤنڈ بامب جو ہے یہ استعمال ہوئے ہیں. لارج اسکیل آپریشن لانچ بائی دا اسرائیلی آکوپیشن آرمی اور شنبت دونوں نے یہ لانچ کیا ہے. اور ایکسپینڈڈ ڈپلائمنٹ دیکھی جا رہی ہے, ان فوج کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے, اریسٹ بڑھ رہے ہیں, سیٹلر جو اگریشن ہے وہ بڑھ رہا ہے. رام اللہ میں, نیبلس میں, توبس میں, جنین میں, ان سب جگہوں پر یہ ساری اگریشن ہو رہا ہے. وائڈ اسپریڈ ڈیٹین کیمپین اکراس. اب دیکھیں نا, ادھر فلسطینی بڑی تعداد میں رہا ہوئے ہیں ایکسچینج ڈیل میں, تو انہوں نے ہزاروں کو مزید گرفتار کرنا جب شروع کر دیا ہے. یہاں توبس کے اندر 60 پیلسٹینینز کو گرفتار کیا گیا, جس میں بچے بھی شامل ہیں, اور جو شہداء ہیں ان کے رشتہ دار بھی شامل ہیں, اور جو فارمر ڈیٹینیز ہیں جو رہا ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار بھی شامل ہیں. ایک کنٹینیوس وائلنس ہے جو فلسطینی فیس کر رہے ہیں. یعنی اگر ان کے رہا ہو گئے ہیں پیارے, تو اب ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, رشتہ دار ان کے رشتہ داروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ اسرائیلی جو سیٹلرز ہیں وہ سبوٹاج کر رہے ہیں وائڈ اسپریڈ لیول کے اوپر, انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں, پانی سپلائی, بجلی, اس سب کو وہ تباہ کر رہے ہیں, روڈز. اسرائیل فوج نے بہت سارے گھروں کو ٹیمپریری ملٹری آؤٹ پوسٹ کے اندر بھی تبدیل کر دیا ہے. اسرائیلی سیٹلرز اٹیک تھریٹن شیپرڈز ان آکوپائڈ ویسٹ بینک ولیجز اور فورسنگ دیم ٹو لیو دا ایریا. گاؤں کے گاؤں وہ خالی کروا رہے ہیں, اور ڈیفرنٹ شاپس کے اوپر جا کر وہ اٹیکس کر رہے ہیں. اور رام اللہ میں یہ ہو رہا ہے جو ان کا مرکز ہے جہاں پر محمود عباس بیٹھتے ہیں. اسرائیلی اٹیک کلز ایٹ لیسٹ 1 ان صدرن غزہ. غزہ, ویسٹ بینک, شام, لیبنان, تمام جگہوں پر اس وقت شہادتیں ہو رہی ہیں. اور ایران نے کنڈیم کیا ہے ویسٹ بینک پر اور کہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو عرب لیگ, عرب کنٹریز, ٹرکی فی الحال کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں. مصر میں ملاقاتیں ہوں یا ٹرکی میں ہوں, جو بھی ہو, اسرائیل کے اگریشن کے برابر جا کر ان کو کنفرنٹ کرنا, یہ ابھی تک یہ نہیں کر سکے ہیں. اور جب اسرائیل دیکھیں نا, عرب لینڈ وہ لے رہا ہے اور لوگوں کو مزید مار رہا ہے, تو کب تک, یعنی اسرائیل جنگ میں سب کو ڈریگ کر رہا ہے. تو اس کا کیا علاج ہے اور کیسے اسرائیل کو جب یہ روکیں گے؟ تو مسلسل خاموشی نے اسرائیل کو اور بدماش بنایا ہے, امن نہیں کیا ہے. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.